চলে আসছে আলহামদুলিল্লাহ আওলাদে রসুল। আমরা রসুলকে দেখি না, ওনাদেরকে দেখা কমসে কম ভারত মহাসাগর যদি সান্ত্বনা নিতে পারে তাহলে আমরাও নিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। কেউ উঠাউঠি করবো না। আমরা अभी आप हजरात के सामने खुसूसी तकरीर फरमाएंगे और नसीहत भी करेंगे। मेहमान खुसूसी औलाद रसूल अल्लामा सय्यद मोहम्मद अशहद रशीदी दामत बरकातुहुम, मोहतमीम जामिया कसीमिया शाही मुरादाबाद हिंदुस्तान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल तय्यिबन व अमिल फी सुन्नतिन व अमिन अन्नासु बवाइक़हु दखलल जन्नह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन और नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़ज़्ल व करम और उसका एहसान है कि उसने हमको और आपको ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। अल्लाह का शुक्र अदा करो और दुआ करो कि अल्लाह हमें ईमान पर जिंदा रहने की तौफीक दे और ईमान पर ही मौत नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों और साथियों, हम में से हर एक को एक दिन मरना है, दुनिया से जाना है, एक दिन खत्म हो जाना है। सवाल ये पैदा होता है कि जो इंसान मरता है वो कहाँ जाता है? दुनिया में बहुत से मजहब हैं और हर एक अलग अलग नजरिया और तसव्वुर रखता है, लेकिन इस्लाम ने अपने मानने वालों को ये बताया है कि मरने से इंसान खत्म नहीं होता बल्कि एक दूसरी दुनिया में मुंतकिल होता है और उस दूसरी दुनिया में दो ठिकाने हैं, एक जन्नत है, दूसरा जहन्नम है। और अजीब बात यह है कि जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं या जितने मानिश दुनिया में हैं, हर एक की दो सीटें हैं अल्लाह के यहाँ, हर एक आदमी की, एक जन्नत में है, एक जहन्नम में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों जगह हर इंसान की सीट रखी है और फिर इंसान को ये इख्तियार दिया है कि इनमें से जौन सी सीट चाहो कैंसिल करा दो और जौन सी सीट चाहो कन्फर्म करा दो। हमारी एक सीट जन्नत में भी है, एक जहन्नम में भी। आओ हम दुआ करें कि अल्लाह हमारी जन्नत वाली सीट को कन्फर्म कर दे और जहन्नम वाली सीट को कैंसिल कर दे। लेकिन मेरे दोस्तों और साथियों, जन्नत वाली सीट
اگر کنفرم کرانا چاہتے ہو تو یہ کام صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، صرف خواہشات سے نہیں ہوگا، صرف چاہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے دنیا کی اس زندگی میں کچھ کام کرنے پڑیں گے۔ مجھے بتاؤ کہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ کیا کام کرنے پڑیں گے؟ بہت لمبی فہرست نہیں ہے، صرف 3 کام ہیں، صرف 3 کام۔ جس نے دنیا کی اس زندگی میں یہ 3 کام کر لیے، اللہ اس کی جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے گا اور جہنم والی سیٹ کو کینسل فرمائے گا۔ وہ 3 کام کیا ہیں میں ایک ایک کر کے بیان کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس بات کا عہد کرو کہ ہم ان 3 کاموں کو سن کر کے ان پر عمل کریں۔ میرے دوستوں، وہ 3 کام ہیں کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ نماز پڑھنا تو فرض ہے، رمضان کے روزے رکھنا بھی فرض ہے، مالدار پر حج کرنا، زکوٰۃ دینا فرض ہے، وہ کام کرنا لازم اور ضروری ہے، ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے اور جہنم والی سیٹ کو کینسل کر دے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کرو۔ اگر یہ 3 کام کرو گے تو ان کی برکت سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ قبول ہوگی، ورنہ نہیں قبول ہوگی۔ وہ 3 کام ہیں کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں ان 3 کاموں کو ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے اور جہنم والی سیٹ کو کینسل کر دے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کرو۔ ان 3 کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا۔ اگر تمہارا کھانا حلال ہے، تمہارا پینا حلال ہے، تمہارا کاروبار حلال ہے، تمہاری بزنس حلال ہے، تمہاری آمدنی حلال ہے، تو اللہ اس کی برکت سے تمہاری نمازیں بھی قبول کرے گا، روزے بھی قبول کرے گا، حج بھی قبول کرے گا، زکوٰۃ بھی قبول کرے گا۔ اور اگر ان آدمی مانش حرام کھاتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، تو جو حرام کھا کے نماز پڑھے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، جو حرام کھا کے روزہ رکھے گا اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، جو حرام کھا کے حج پر جائے گا یا زکوٰۃ دے گا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اتنا بڑا مجمع ہے، میری طبیعت خراب ہے، میری آواز سے آپ سمجھ رہے ہوں گے نزلہ زکام ہے، لیکن میں پھر بھی بول رہا ہوں۔ کیوں؟ میں یہ چاہتا ہوں اس مجمع کا ایک ایک آدمی جنت میں جانے والا بن جائے۔ جو کاروبار کرو سچائی کے ساتھ کرو۔ آج مسلمانوں کے کھانے پینے اور کاروبار کو حرام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنانچہ مسلمان کاروبار کرتا ہے، کیسا؟ سودی کاروبار کرتا ہے۔
سود لینا بھی حرام، سود دینا بھی حرام، سودی کاروبار بھی حرام۔ یاد رکھو، تم نے 5 حج کر لیے، ہر سال روزے رکھے، عمرے پر گئے، صدقہ خیرات کی، لیکن تم نے اپنے کاروبار میں سود ملا کر کے اس کو حرام کر دیا، تو اللہ کے ہاں کوئی نیکی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ اکل طیبا، رزق حلال کھاؤ تو اللہ جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے گا اور جہنم والی سیٹ کو کینسل فرما دے گا۔ میرے دوستو بتاؤ، اس کے لیے تیار ہو؟ آج بہت سے مسلمان مسجد سے دور ہو رہے ہیں، نمازوں سے دور ہو رہے ہیں، عبادت سے دور ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لقمہ پیٹ میں جا رہا ہے وہ حرام کا ہے، اس لیے خدا کی عبادت سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تھوڑا کماؤ مگر حلال کا کماؤ تو اللہ اس تھوڑے میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور اگر تم زیادہ کماؤ گے مگر حرام کا ہوگا تو یاد رکھو وہ برکت سے خالی ہوگا۔ میں ہندوستان میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ تھوڑا کماؤ حلال کا تو خدا اس میں برکت دے گا۔ تو ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ یہ کہتے ہیں کہ رزق حلال میں برکت ہوگی، تو کیا مطلب؟ میں 1000 ٹکا حلال کا کما کے لایا، میں اپنے رات میں اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھوں گا تو برکت ہوگی؟ کیا مطلب صبح کو وہ یہ 1100 بن جائے گا کیا؟ برکت کا کیا مطلب؟ یہ 1200 ہو جائے گا کیا؟ تو میں نے اس کو سمجھایا اور میں نے کہا نہیں، 1000 ٹکا صبح کو تو نکالے گا تو وہ 1000 رہے گا، لیکن برکت کا مطلب یہ ہے کہ یہ رزق حلال ہے، اللہ اس تھوڑے سے پیسے میں غیب سے تیری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ رزق حلال ہے یہ، اس کی برکت سے اللہ تجھے بیماریوں سے بچائے گا، چوروں سے بچائے گا، کوٹ کے چکر سے بچائے گا، اللہ تھوڑے سے پیسے میں تیری تمام ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم بھی عہد کریں کہ انشاءاللہ جو بھی کمائیں گے حلال کا کمائیں گے، ایمانداری سے کمائیں گے، سود کی لعنت سے بچتے ہوئے کمائیں گے۔ اور دیکھو میری ایک بات سنو، تم نے سود لیا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے بےایمانی کی دولت کو کمانے کے لیے، تو ایک بات ذہن میں رکھو کہ دولت اور روپیہ، پیسہ، ٹکا انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جتنا تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا۔ اب ہمیں اختیار ہے، چاہے ہم حلال طریقے سے لے لیں چاہے حرام طریقے سے، پر جتنا تقدیر میں لکھا ہے اس سے ایک ذرہ بھی ہمیں زائد نہیں مل سکتا، نہ ہم زائد کما سکتے ہیں، نہ کوئی ہماری تقدیر کا ایک لقمہ ہم سے چھین سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 2، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں داخل ہو، جنت والی سیٹ تمہاری کنفرم ہو اور جہنم والی سیٹ کینسل ہو جائے، تو ایک دوسرا کام بھی کرو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ۔ اے آقا وہ دوسرا کام کیا ہے؟ فرماتے ہیں اگر جنت والی سیٹ کو کنفرم کرانا چاہتا ہے تو تو اس بات کا عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے
میں نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت پر عمل کروں۔ جو آقا کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے دنیا پہ جائے گا، اللہ اس کی جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے گا اور جہنم والی سیٹ کو کینسل فرما دے گا۔ مسلمانوں، میں اپنے دل کا درد بیان کرتا ہوں کہ آج نبی کی سنتوں کو نقصان یہودیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، عیسائیوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، کافروں اور مشرکوں سے نہیں پہنچ رہا ہے، آج نبی کی سنتوں کو نقصان خود مسلمانوں سے پہنچ رہا ہے۔ مسلمان نبی کا نام لیتا ہے لیکن نبی کی سنت پر عمل کرنے سے دور بھاگتا ہے اور دوسروں کے طریقے کو اپناتے ہیں۔ کچھ ساتھی یہاں پر بھی مجھے دکھ رہے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں۔ ہم نے کن کی نقل اتار کے اپنی نبی کی سنت کو کھرچ کے نالی میں بہایا ہے؟ کس کی نقل اتاری ہے؟ یہودیوں کی، اللہ کے دشمنوں کی۔ نبی کو برا بھلا کہنے والوں کی نقل اتارتے ہو تو بتاؤ کل میدان محشر میں نبی کا سامنا کیسے کرو؟ آج جن کے جیب میں چند ٹکے آ جاتے ہیں وہ شادی بیاہ کے موقع پر نبی کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں، اور علماء جن کے پاس پیسے ہیں وہ بھی شادی کے موقع پر وہ تمام خرافات کرتے ہیں جو ایک جاہل کرتا ہے۔ کیوں؟ پیسے ہیں اس کے پاس، اس لیے سنتوں کی کوئی حیثیت نہیں، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے، جو سادگی سے مکمل کی جائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کی سنتوں پر عمل کرو، اور آج رات میں سونے سے پہلے میری ایک بات کو دھیان سے سنو۔ آج رات بستر پر پہنچنے کے بعد سونے سے پہلے سوچو کہ صبح سے لے کے رات تک کتنی سنتیں ہیں جو ہم سے چھوٹی ہیں۔ غور کرو کون کون سی سنت ہم سے چھوٹی۔ ہم صبح کو اٹھے تو ہم نے اٹھنے والی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہم جب بیت الخلا میں گئے تو ہم نے سنت کے مطابق کون سا پیر پہلے رکھا، کون سا بعد میں رکھا؟ بیت الخلا میں جانے کی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ باہر نکلے تو کون سا پیر پہلے نکالا، سنت کے مطابق نکلے کہ نہیں نکلے؟ دعا پڑھی۔ ایک ایک چیز کو تلاش کرو کہ کون کون سی سنت چھوٹی ہے۔ جب تم غور کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے، اور جب یاد آ جائے کہ یہ چھوٹی یہ چھوٹی یہ چھوٹی تو اپنے رب سے کہو کہ اے خدا آج تک تو سنتیں چھوٹی ہیں، میں توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ سنتیں نہیں چھوٹیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے جنت میں اپنی سیٹ کنفرم کرانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے جہنم والی سیٹ کو کینسل کرانا۔ کیوں بھائی؟ اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ آخری چیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت والی سیٹ کنفرم ہو جائے اور جہنم والی سیٹ کینسل ہو جائے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کرو۔ ان 3 کاموں میں سے تیسرا کام فرماتے ہیں کہ اگر جنت والی سیٹ کنفرم کرانا چاہتا ہے اور جہنم والی کو کینسل کرانا چاہتا ہے تو اس بات کا عہد کر لے کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے کسی کو ناحق کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں۔ اللہ کے بندوں کو دکھ دینے سے بچ، کسی کو پریشان مت کر۔ تو اللہ کے بندوں کو پریشان کرنے اور تکلیف میں مبتلا کرنے سے بچے گا
تو اللہ تیری جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے گا۔ تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن تیری زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تیرے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہر ایک کی غیبت کرتا ہے، کسی کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ یاد رکھ تیرا رب تیرے ہر اگر تو اپنی ذات سے کسی کو ناحق پریشان کرے گا، تکلیف پہنچائے گا، تو تیری جنت والی سیٹ کنفرم نہیں ہو پائے گی اور جہنم والی سیٹ کینسل نہیں ہو پائے گی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، اختلافات ہیں، نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر ہمیں خوشی میں بتاؤ، جو اپنے ساتھی کو تکلیف پہنچا کے خوش ہو وہ جنت کا مستحق کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو تین اچھائیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں ان کو اپنانے میں ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیوں کوئی ترجمہ نہیں کرے گا اس کا؟ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। মোহতারাম মেহমান যে কথাগুলো বলেছেন এর সারাংশ আমরা বলবো, এরপরে দোয়া হবে। হযরত বলছেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদের ঈমানের দৌলত দ্বারা পরিপূর্ণ করুক। আমাদেরকে সবাইকে একদিন মরতে হবে। হ্যাঁ, অনেক ধরনের মতবাদ আছে, মানুষের অনেক মাযহাব, অনেক মতবাদের মানুষ আছে, কিন্তু মৃত্যুকে সবাই স্বীকার করে সবাইকে মরতে হবে। মৃত্যুর পরে জান্নাত আছে, জাহান্নাম আছে। আল্লাহ তাআলা সকলের জন্য জান্নাতও একটা সিট রাখছেন, জাহান্নামও একটা সিট রাখছেন। সকল মানুষের জন্য দুইটা সিট আল্লাহ রেখেছেন। তবে আমাদেরকে জাহান্নামের সিটকে বাতিল করতে হবে এবং জান্নাতের সিটকে কনফার্ম করতে হবে। জাহান্নামের সিটকে বাতিল করবার জন্যে এবং জান্নাতের সিটকে কনফার্ম করবার জন্যে উনি বলেছেন যে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের সাথে তিনটা কাজ আমাদেরকে করতে হবে। আমরা যদি তিনটা কাজ করি তাহলে নামাজ ও রোজার সাথে সাথে আমাদের এই তিনটা কাজ করলে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত কবুল হবে এবং জান্নাতের সিট আমাদের কনফার্ম হবে, জাহান্নামের সিট বাতিল হবে। এই তিনটা কাজের একটা কাজ হইল হালাল খাবার খেতে হবে। আজকে আমরা হারামে নিমজ্জিত, আমরা সুদি লেনদেনে নিমজ্জিত, আমরা হারামে নিমজ্জিত আছি, আমাদের ইনকাম সোর্স হারাম। এই জন্য মেহমান বলেছেন, হাদিস শরীফের হাদিস উল্লেখ করেছেন, হাদিসের মধ্যে আসছে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তোমরা হালাল খাবার খাও, হালাল খাইলে বরকত হয়। মেহমান বলেছেন যে বরকত হয়। তো বরকত দ্বারা উনি ওনার একটা ঘটনাও উল্লেখ করেছেন যে এখানে বরকত দ্বারা অনেকে হয়তো উনি এক জায়গায় বয়ান করেছিলেন, এই জন্য ওনাকে একজন প্রশ্ন করেছেন যে বরকত দ্বারা কি এটা উদ্দেশ্য যে আমি 1000 টাকা হালাল ইনকাম করে আমি যদি বিছানার তলে রেখে দেই তো সকালবেলা কি এটা 1100 বা 1200 টাকা হয়ে যাবে? তখন উনি বললেন যে না, বিষয়টা এমন নয়, বরঞ্চ তুমি যদি 1000 টাকা সকালে 1000 টাকাই থাকবে তবে তোমার 1000 টাকায় তোমার সমস্ত প্রয়োজন এবং জরুরত পুরা হয়ে যাবে। তোমার কোনো বালা মুসিবত আসবে না, কোনো ধরনের অসুস্থতা আসবে না। কোর্ট কাছারিতে দৌড়াইয়া মানুষ পয়সা নষ্ট করে, এইভাবে তোমার কোনো পয়সা এবং ইনকাম সোর্স নষ্ট হবে না। তোমার ওই অল্প টাকাতেই তোমার তোমার প্রয়োজন পুরো হয়ে যাবে। এই জন্য উনি বলছেন যে অল্প কামাও, হালাল কামাও, কিন্তু হারাম বেশি কামানোর মধ্যে কোনো ফায়দা নাই। দ্বিতীয় নম্বরে বলেছেন যে জান্নাতের সিট যদি কনফার্ম করতে হয় তাহলে হাদিসের মধ্যে আসছে যে সব কিছু রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত অনুযায়ী করো। রসুল বলেছেন যে সুন্নত অনুযায়ী করো। রসুলের তরিকা যদি আমরা এখতিয়ার করি, সুন্নত অনুযায়ী করি, তাহলে আমাদের জান্নাতের সিট কনফার্ম হবে, জাহান্নামের সিট বাতিল হবে। তো জান্নাতের এই সুন্নত, বলেন যে আজকে আমরা মুসলমান কিন্তু আমাদের মধ্যে সুন্নতের অনেক কমজোরি। বলেন যে বেদিন কাফেরদের থেকে সুন্নতের কোনো ধরনের দুর্বলতার প্রকাশ হয় না, বরঞ্চ মুসলমানরাই রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের
কমজোরি প্রকাশ করতেছে, সুন্নতের মধ্যে ত্রুটি বহি প্রকাশ করতেছে। মুসলমানরাই আজকে মুসলমান দাবি করতেছে, নবীর উম্মত দাবি করতেছে, কিন্তু সে সুন্নত পালন করতেছে না। মেহমান বলছেন যে মুসলমান দাবি করে কিন্তু মুখে দাড়ি নাই, হ্যাঁ, নবীজিকে কষ্ট দিচ্ছে। মুসলমান দাবি করতেছে অথচ বিবাহের মধ্যে টাকা আছে, পয়সা আছে, তো বেহুদা খরচ করতেছে। হ্যাঁ, বলছেন যে উলামায়ে কেরামের এক শ্রেণীও আছে যারা পয়সার কারণে অনর্থক টাকা খরচ করে, পয়সা খরচ করে বিবাহ শাদীর মধ্যে। অথচ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে বিয়ের মধ্যে পয়সা খরচ কম হয় ওই বিয়ের মধ্যে বরকত হয়। তা আমরা যদি সবকিছু সুন্নত তরিকা অনুযায়ী করি, তাহলে আমাদের জান্নাতে সিট কনফার্ম হবে। উনি বললেন যে আজকে রাত্রে আমরা একটা হিসাব করব গিয়ে যে আজকে কি কি সুন্নত আমাদের থেকে ছুটে গেল। আমার বাথরুমে ঢোকার সুন্নত, বের হওয়ার সময় দোয়া আছে এটার সুন্নত, আরও যত দৈনন্দিন সুন্নত আছে আজকে হিসাব করব। যেগুলো ছুটে গেছে এগুলোর জন্য আজকে আমরা আল্লাহর কাছে তওবা করব এবং ওয়াদা করব আল্লাহর কাছে, আল্লাহ যেন আমরা কালকে থেকে আবার ওই সুন্নতগুলো পালন করতে পারি। এই দোয়াটা আমরা করব। উনি বলছেন যে আজকে আমরা বাসায় গিয়ে এই নিয়ত করব ঘুমানোর আগে আগে। তৃতীয় নম্বর বলছেন যে 3টা কাজ